کا تحریک انصاف پر پابندی لگانے پر غور، وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا انکشاف، کہا عسکری تنصیبات پر حملہ اتفاقیہ نہیں پلانٹڈ تھا۔ پی ٹی آئی نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا، اس پر پابندی کا فیصلہ نون لیگ نہیں پوری پی ڈی ایم کا ہوگا۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگی تو عدالت ایک ہی دن میں ختم کر دے گی، رہنما تحریک انصاف سینیٹر علی ظفر کو یقین۔ سپریم کورٹ کے باہر گفتگو میں کہا توڑ پھوڑ انفرادی عمل ہے، اس بنیاد پر کسی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ ضمانتوں پر رہائی کے فوری بعد گرفتاری کے واقعات پر علی ظفر نے کہا یہ لا قانونیت ہے، اس پر پٹیشن فائل کر رہے ہیں، عدالت ایکشن لے گی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی پارٹی سے علیحدگی پر نئی حکمت عملی، عمران خان آج اپنی رہائش گاہ پر وکلاء اور دیگر شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے، پارٹی چھوڑنے والوں سے متعلق آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں گے۔ موجودہ صورتحال میں پارٹی سے متعلق نئی حکمت عملی تیار کی جائے گی تاکہ جو عہدے خالی ہو رہے ہیں ان پر نئی تقرریاں کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کو فوری رہا کرنے کا حکم، 3 MPO کے تحت گرفتاری کل عدم قرار۔ اسد عمر کے وکیل بابر اعوان سے مکالمے میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیان حلفی کی خلاف ورزی ہوئی تو اسد عمر سیاسی کریئر بھول جائیں۔ بابر اعوان بولے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے، پریس کانفرنس تو ہم نہیں کریں گے۔ عدالت کا پرتشدد احتجاج کا حصہ نہ بننے کا، بیان حلفی جمع کرانے کا حکم، اسد عمر کی ٹویٹس ڈیلیٹ کرانے کی ہدایت۔ جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پر آئے تھے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی پارٹی چھوڑنے پر بابر اعوان کا رد عمل، بولے پارٹی چھوڑ کر جانے والے اب کیبنٹ ڈویژن واپس رپورٹ کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی، جمشید چیمہ اور مسرت چیمہ 15 دن کے لیے نظر بند۔ تینوں رہنماؤں کو گزشتہ روز رہائی کے بعد دوبارہ 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کی پارٹی چھوڑنے کی افواہوں کی تردید۔ ملتان سے پی ٹی آئی کے سابق MP سلیم اختر کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان، ٹکٹ واپس کر دیا۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت، کہا جلاؤ گھیراؤ کے دوران ان کی جو ویڈیو آئی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کارکنوں کو اکسانے کی بجائے روک رہے تھے۔ خیرپور کے ضلعی صدر سید غلام شاہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی، بولے ہمیں اپنے اداروں کی توہین کسی صورت برداشت نہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے رہنما قیوم حسان نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ چند روز میں پی ٹی آئی کے 28 رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر چکے۔ جنا ہاؤس حملہ کیس میں گرفتار خدیجہ شاہ کو لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے شناخت پریڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ 30 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ خدیجہ شاہ کو کمرے عدالت میں شوہر سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ پیشی سے پہلے 1.5 گھنٹے تک عدالت کے باہر قیدیوں کی وین میں موجود رہی، سانس کے مسئلے اور طبیعت خراب ہونے کی بھی شکایت کی۔ GHQ پہنچنا ہے۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی قیادت کی کارکنوں کو راولپنڈی میں GHQ پر دھاوا بولنے کی منصوبہ بندی سے متعلق ہدایات۔ تحریک انصاف کی سابق رکن پنجاب اسمبلی فرح آغا کی خواتین ارکان کے ساتھ گفتگو کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ مبینہ آڈیو میں خاتون رکن GHQ کی طرف جانے کی بات کر رہی۔ الیکشن کیس کا بینچ عدالتی حکم پر 9 رکنی سے 5 رکنی بنا۔ جب عدالت کے حکم پر کوئی 7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تو 4-3 کا فیصلہ کیسے ہو گیا؟ پنجاب الیکشن کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مفاد عامہ کا معاملہ نہ ہو تو 2 منٹ میں اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 9 اور 10 مئی کے پرتشدد مظاہروں میں سرکاری ملازمین بھی ملوث نکلے۔ ویڈیو کی مدد سے 200 سے زائد ملازمین کی نشاندہی۔ نگراں وزیر اطلاعات کے پی بیرسٹر فیروز جمال شاہ کا کہنا ہے کہ توڑ پھوڑ میں ملوث سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کو منی لانڈرنگ کے الزام میں بے قصور قرار دے دیا۔ پاکستان نے نئی گرین فیلڈ آئل ریفائننگ پالیسی کی منظوری دے دی۔ نئی پالیسی سے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں معاشی ترقی کے لیے انرجی سیکیورٹی ضروری ہے۔ پاک فضائیہ کا 1965 کے جنگ کے ہیرو اسکواڈرن لیڈر منیر الدین احمد شہید کو خراج عقیدت۔ جانوں کا نذرانہ دے کر مادر وطن کا دفاع کرنے والے شہداء کی یاد میں کل ملک بھر میں یوم تکریم شہداء منایا جائے گا۔ پرو لیگ میں رونالڈو کا فیصلہ کن گول کی بدولت النصر نے الشباب کو 3-2 سے شکست دے دی۔ رونالڈو کا گول کے بعد منفرد انداز میں جشن، رونالڈو کی ٹیم کی ٹائٹل جیتنے کی امیدیں برقرار۔ نیشنل گیمز میں آج اسکواش کے مقابلے۔ ویمن اسکواش میں پاکستان آرمی اور وابڈا نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ مین اسکواش میں وابڈا نے خیبر پختونخوا کو، پاکستان ایئر فورس نے سندھ کو ہرا دیا۔ اردن کے ولی عہد شہزادہ حسین کی شادی کی تقریبات شروع۔ اردنی اور سعودی روایتی گیتوں نے سننے والوں کو سحر زدہ کر دیا۔ اردن کی ملکہ روحانیہ کی جانب سے ایوان شاہی میں پرتکلف عشائیہ